बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शब बरात क्या है? शब बरात की हकीकत। शब बरात में 12 नफल किस तरह अदा करने हैं, इसको हम जानने के मुकम्मल तफसील के साथ आपने वीडियो लाजमी वॉच करनी है। अगर आज की रात अल्लाह ताला खुद आसमान दुनिया पर तशरीफ लाए और ऐलान हो, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं इसे बख्श दूं, है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं इसकी दुआ कबूल कर लूं, है कोई गुनाहगार कि मैं इसे माफ़ कर दूं, तो क्या हम सोए रहेंगे या मोबाइल में मसरूफ़ रहेंगे? ये कोई आम रात नहीं, ये है शब बारात, रहमतों की रात, मग़फ़िरत की रात, फ़ैसलों की रात। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, 12 रकात नफल नमाज का दुरुस्त तरीका, नियत कैसे करनी है, इस रात के ख़ास दुआएं और अगले दिन के रोज़े का मुकम्मल तरीका। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्यों ना कि ये एक बात भी छूट गई तो बड़ा नुकसान होगा। शब बारात शबान की 15वीं रात को कहा जाता है। अरबी में इसे लैलतुल निस्फ़ मिन शबान कहते हैं। ये वो रात है जिसके बारे में हदीस में आता है कि अल्लाह ताला इस रात बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, सिवाय चंद लोगों के सबको माफ़ कर देता है। ये रात अल्लाह की ख़ास रहमत के नज़ूल की रात है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है समझना, शब बारात के बारे में गलत फहमियाँ। अक्सर लोग समझते हैं कि इस रात कोई ख़ास फ़र्ज नमाज है या 12 रकात पढ़ना लाजमी है या ख़ास तरीका ना हो तो इबादत कबूल नहीं। ये सब गलत फहमी है। हकीकत यह है कि शब बारात में कोई ख़ास फ़र्ज या वाजिब नहीं, जो भी इबादत की जाए वो नफल है। नफल इबादत जंदी खलूस से है, इतनी अफजल है। शब बारात में इबादत क्यों अहम है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया। मैं तलाश करते हुए जन्नत अल बकिया पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मशगूल थे। ये इस बात की दलील है कि ये रात गफलत की नहीं, ये रात अल्लाह से जुड़ने की रात है, अल्लाह की तरफ माइल होने की रात है। शब बारात में नफल नमाज की अहमियत। नफल नमाज अल्लाह से खुलूस ताल्लुक़ पैदा करती है, गुनाहों का बोझ हल्का करती है, दिल को सुकून देती है। इसलिए उलमा ने फरमाया कि शब बारात में नफल नमाज, तिलावत, दुआ और इस्तग़फ़ार अफजल है। सबसे ज़्यादा आप इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि जितना आप इस्तग़फ़ार करेंगे आपके गुनाह उतने ही बख्शे जाएंगे और आप अल्लाह के करीब होते जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस रात को सब ने इबादत करनी है। 12 रकात नफल नमाज क्यों पढ़ी जाती है? 12 रकात ना फ़र्ज है ना सुन्नत मुअक्कद, ये सिर्फ नफल इबादत है, सवाब की नियत से अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ी जाती है। 12 रकात की तरतीब, कुल रकात 12 नफल, हर 2 रकात अलग है, कुल 6 सलाम है। यही तरीका सबसे आसान और दुरुस्त है। नियत कैसे करनी है? अहम बात, नियत दिल के इरादे का नाम है, जुबान से कहना फर्ज नहीं। लेकिन अगर आप कहना चाहें तो कहें, नियत करती हूँ 2 रकात नफल नमाज शब बारात की, अल्लाह की रज़ा के लिए, मुँह मेरा किबला शरीफ की तरफ। 2 रकात नफल नमाज का मुकम्मल तरीका। पहली रकात सना, सूरत अल फातिहा, सूरत इखलास 3 मरतबा, रुकू सजदा। दूसरी रकात सूरत अल फातिहा, सूरत इखलास 3 दफ़ा, रुकू सजदा। फिर अत्तहियातु, दुरूद, दुआ, सलाम। यही अमल दोहराएं। इस तरह 2 रकात सलाम, फिर 2 रकात, यहाँ तक के 12 रकात मुकम्मल हो जाए। नमाज के बाद दुआ क्यों ज़रूरी है? नमाज अल्लाह से मुलाकात है और दुआ अल्लाह से बात करने का नाम है। शब बारात की रात दुआ रद्द नहीं की जाती। आंसू कीमती होते हैं, मांगने वाला खाली नहीं लौटता, इसलिए नमाज के बाद दुआ का खास एहतमाम होना चाहिए। या अल्लाह, अगर इस साल मेरी तकदीर में कोई आजमाइश लिखी है तो इसे अपनी रहमत से आसान फरमा। ये दुआ आपने लाजमी करनी है। या अल्लाह, अगर मेरा नाम गुनाहोगारों में लिखा है तो इसे मिटा दे और नेक बंदों में शामिल फरमा दे। या अल्लाह, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, जो दुनिया से जा चुके हैं इन पर रहम फरमा, और जो जिंदा हैं इनको सेहत और लंबी उम्र अता फरमा। या अल्लाह, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे कर्ज उतार दे, मेरे दिल के गम दूर फरमा। या अल्लाह, हम सबको ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर मौत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।
اب سب سے اہم بات وہ لوگ جن کی مغفرت نہیں ہوتی، یہ سب سے اہم بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ وہ لوگ یہ ہیں مشرک، کنیاں رکھنے والے، رشتہ توڑنے والے، ماں باپ کے نافرمان، زنا پر اصرار کرنے والے، شرابی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کنیاں رکھنے والے، رشتہ توڑنے والے، جو خود بھی رشتہ توڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اور وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی فرما بردار نہیں، جو اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کے ساتھ بولتی ہے، جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، وہ اولاد کبھی بھی معاف نہیں ہوتی۔ اگر آپ لوگوں میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے جس کو یہ رات ملی ہے وہ اس رات سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے، اپنے لیے دعا کرے، اپنے لیے معافیاں مانگے، کیونکہ اس رات اب جتنی معافیاں مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور معاف کرے گا، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں کب یہ ہماری زندگی کے دروازے بند ہو جائے، اور اس لیے جب تک کھلے ہیں تب تک آپ لازمی معافی مانگیں۔ یہ پیغام واضح ہے، صرف نماز کافی نہیں، دل صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ اب بات آتی ہے دل صاف کیسے کریں۔ دل سے کنیاں نکال دیں، معاف کر دیں، چاہے سامنے والا غلط ہی کیوں نہ ہو، رشتے جوڑ لیں، والدین سے معافی مانگ لیں۔ یاد رکھیں صاف دل کے ساتھ کی گئی دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ شب برات میں کون سے اعمال سب سے زیادہ افضل ہیں؟ یہ رات شوہر کی نہیں، دکھاوے کی نہیں، رسموں کی نہیں۔ اس رات کوئی شور شرابے نہیں کرنے چاہیے، اہتمام نہیں اتنے کرنے چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کریں۔ یہ رات سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی رات ہے۔ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں تو عبادت میں مصروف ہیں، نہ کہ ادھر ادھر کی رسم و رسومات اور ادھر ادھر کی بات چیت میں رہیں، کیونکہ اس رات کو سب سے زیادہ اہم بات ہوگی پڑھائی۔ آپ نے صرف اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے۔ یہ رات نفل نماز، آپ نے اس رات میں نفل نماز پڑھنے ہیں، استغفار کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تنہائی میں رونا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے اس طرح باتیں کرنی ہے جیسے اللہ آپ کے سامنے ہے۔ شب برات میں کن کاموں سے بچنا چاہیے؟ آتش بازی، فضول باتیں، گناہوں والی محفلیں، ساری رات موبائل پر وقت ضائع کرنا۔ یاد رکھیں یہ سال میں ایک بار آنے والی رات ہے۔ شب برات کے بعد روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے 15 شعبان کا روزہ بولا، فرض نہیں مگر ثواب کا کام ہے، نفل عبادت ہے۔ روزے کی نیت کا درست طریقہ، سحری کے وقت نیت کی میں نے 15 شعبان کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر سحری نہ کر سکے زوال سے پہلے نیت کر لیں، شرط کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ روزے کے آداب، روزہ صرف بھوک رہنے کا نام نہیں، زبان کو جھوٹ سے بچائیں، گناہوں کو آنکھوں سے بچائیں، دل کو نفرت سے پاک رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر ہمیں شب برات کی رات مل گئی پھر بھی ہم نہ بدلے، سوچیں ہم کب بدلیں گے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ ہم کب بدلیں گے۔ اگر آج کی رات ہماری مغفرت کی نہ ہوئی، ہماری تقدیر نہ بدلی اور ہم ویسے کے ویسے ہی رہیں تو پھر ہم کس رات کا انتظار کر رہے ہیں؟ شب برات کوئی کہانی نہیں، یہ فیصلے کی رات ہے، یہ پلٹنے کی رات ہے، یہ اللہ کی طرف لوٹ آنے کی رات ہے۔ کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ اگر آپ سوچ رہی ہیں میں بہت گناہ گار ہوں تو یاد رکھے اللہ نے خود فرمایا ہے میں رحمت میں غضب پر غالب ہوں۔ جس نے سچی توبہ کر لی اللہ نے اسے ایسا پاک کر دیا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ توبہ کا سب سے آسان طریقہ ابھی اسی لمحے دل ہی دل میں کہہ دیں یا اللہ مجھ سے جو ہو گیا اب میں تیرے در پر آ گئی ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ لٹانا۔ یا اللہ میں کمزور ہوں لیکن تو سب سے طاقتور ہے، مجھے سنبھال لے۔ عورتوں کے لیے خاص پیغام ہے، اے بہن تمہاری خاموش دعائیں، تمہارے آنسو، تمہارا صبر اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ اس رات ایک فیصلہ کر لیں، آج کی رات ایک گناہ چھوڑ دیں، ایک نماز پکی کر لیں، ایک رشتہ جوڑ لیں، ایک دل صاف کر لیں۔ یقین کریں اللہ ایک قدم پر 10 قدم چل کر آتا ہے۔ شب برات کی آخری دعا، یہ دعا آستہ آپ سب نے کرنی ہے۔ یا اللہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، ہمیں خالی ہاتھ لوٹنا ہے۔ یا اللہ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمیں جوڑ دے۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔
اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، آپ نے دل میں کچھ بدلا ہوا محسوس کیا ہے تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے، آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کسی ایک کو بھی یہ پیغام پہنچا دیں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ شب برات سال میں ایک بار آتی ہے اور زندگی میں شاید آخری بار بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اسے ضائع مت کریں اور اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ اب دیں مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔